فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں آ رہا تھا راستے میں، مجھ سے کسی نے کان میں کہا حضرت یہ جو کچھ کرسیاں خالی رہ گئیں تو ورلڈ کپ کا اثر ہے۔ یہ ہماری قوم جو ہے کھیل کود میں بڑا انٹرسٹ لیتی ہے۔ کہہ رہے تھے حضرت کچھ بچے جو ہے ورلڈ کپ میں کی وجہ سے نہیں آئے، تو میں نے پوچھا کہ وہ کہیں کھیلنے گئے، شارجہ وغیرہ کھیلنے کے لیے گئے ہیں کیا؟ کہ نہیں، وہ کھیلنے تو نہیں گئے ہیں مگر وہ دیکھنے گئے ہیں۔ خیر، جنہیں ورلڈ کپ دیکھنا تھا وہ ورلڈ کپ دیکھنے چلے گئے، اور جنہیں اپنے حضور کا جلسہ دیکھنا ہے وہ جلسے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ میلاد شریف کے حوالے سے بھی تقریر ہونا ہے، اور تھوڑا سا تذکرہ پیران پیر روشن ضمیر غوث پاک کا بھی ہونا ہے، اور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ حضرات بھی سنیں جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مگر بڑی اچھی بات ہے ہمارے جلسے میں آئیں تو ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہماری باتیں سنیں۔ گنج مراد آباد کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ارے ایک مراد آباد ہے، گنج مراد آباد ہے، بلرام پور کے پاس، گورکھپور بلرام پور، ادھر گنج مراد آباد بھی ہے۔ یہ اعظم اقبال جانتے ہوں گے، نام سنا بھائیو؟ نہیں سنا؟ گنج مراد آباد۔ اب ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت کے دور میں بہت بڑے بزرگ تھے وہاں، مطلب بہت بڑے اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، وہ بہترین عالم تھے، بلکہ میں کہوں گا کہ نابغہ روزگار تھے۔ علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی۔ کیا نام بتایا میں نے؟ علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اپنے مکان کی چھتوں پہ دیپ جلا دیا کرتے۔ محبت کا اظہار تھا، فرض واجب تو نہیں ہے، کوئی نہیں جلاتا کوئی بات نہیں، اس کی مرضی، لیکن کوئی جلاتا ہے تو اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے، وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ایک صاحب آگے اور آ کر کے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے، اور یہ تو بدعت ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں۔ تو علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ جاؤ یار چھت پہ جا کر کے بجھا دو اسے، میں نے جلایا ہے تم بجھا دو۔ تو سیڑھیاں لگتی تھی اس زمانے میں، زینے تو تھے نہیں، وہ جلدی جلدی چڑھا تو ایک آدھ دفعہ گر بھی گیا وہ جلدی جلدی میں، اور اوپر جا کر کے اس نے بجھانا شروع کیے چراغ۔ ایک چراغ کو بجھایا تو بڑا خوش ہوا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ اب دوسرے کو جب پھونک ماری تو اللہ کی شان دیکھو، پہلا والا چراغ روشن ہو گیا۔ اب یہ ڈرا یار، کوئی جنات کا مسئلہ تو نہیں ہے، میں اسے بند کر کے دوسرے کو بجھانا چاہتا ہوں تو پہلا والا، وہ پسینے میں بھیگ گیا مگر دو چراغ کو گل نہیں کر پایا، نیچے آیا اتر کے اور کہتا حضرت اگر ایسی بات تھی تو بتا دیتے مجھے، میں جاتے ہی نہیں اوپر، میں تو دو چراغوں سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں، دو سے زیادہ بند ہی نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو علامہ فضل رحمہ نے کہا تھا یہ حضور کی میلاد کے چراغ ہیں، اللہ نے چراغوں کے حوالے سے روشن کیا ستاروں کو، آج تک کوئی ستاروں کو نہ بجھا سکا۔ ہماری جتنی اوقات ہے ہم اپنی حیثیت سے چراغوں کو جلا رہے ہیں، تو اسے تم نہیں بجھا سکتے اور اسے کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔ اور سنو جاتے ہوئے میاں انہوں نے کہا اللہ کے محبوب کے ذکر کو دبایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قرآن میں ورفعنا لک ذکرک آیا ہے، اللہ نے خود فرمایا محبوب میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جسے اللہ نے اونچا کر دیا اسے کوئی نیچا کیسے کر سکتا ہے بتاؤ؟ اب وہ بیچارے نکلنے لگے وہاں سے، مگر اللہ اللہ وہاں پہ چنچانے والے بیٹھے تھے، بڑے پیارے انداز میں وہ کہنے لگے، اگر میں اس کو اشعار کے رنگ میں کہوں تو ماحول یہ تھا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا۔ نعرہ
مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ سرزمین مہوا ڈابرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اب میرا خاندان بھی میرے ساتھ ہے، ادھر خاندان ساتھ ہے، ادھر پورا ہندوستان ساتھ ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ مہوا ڈاگرا اتراکھنڈ سب لوگ میرے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ اب یہ یقیناً سرسوتی کا نام سنا ہوگا، ڈاسنا کا ایک ہے کھجلی والا کتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا بکتا رہتا ہے۔ ایک مرتد وسیم ہے، اس نے بھی ابھی حضور کے بارے میں بہت ایسے الفاظ کہیں کہ میں تمہارے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا، ایک مسلمان کی زبان سے نکل بھی نہیں سکتے معذرت۔ یہ کہتے ہیں حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کا ذکر مٹا دیا جائے گا، مگر ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ کر پردہ فرما گئے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ مہوا ڈاگرا جلسے میں یہ پنڈال لگا کر، قندیلیں لگا کر، علماء کو بلا کر، نعت خوانوں کو بلا کر یہ پیغام دیا جا رہا، ڈاسنا میں بیٹھنے والے ریچھ ابے پہلے کان کھول کر کے سن، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور حضور تاج الشریعہ نے بڑے کمال کی بات کہی، کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ابے تو ہمیں موت کی دھمکیاں دیتا، وہ ڈاسنا کا ریچھ کہتا ہے کہ تمہیں مار دیں گے، بھارت سے بھگا دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے۔ میں نے کہا تیرے جیسے کتنے آئے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئے، نمبر تو تیرا بھی آئے گا، ایک دن نیچرل ہی سے ہی مرے گا تو بھی، مگر یاد رکھ ہمیں اگر موت کی دھمکی دیتا ہے تو کان کھول کر کے سن۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ زندہ باد ہمارے مولانا ہاشم صاحب کھڑے ہوئے اسٹیج سے، یہ ادھر خاندان کھڑا ہے تو کیا سامنے سے ہندوستان کھڑا نہیں ہوگا؟ سامنے سے بھی کوئی نہ کوئی بھائی حضور کی محبت میں نعرہ لگاتا رہے۔ چونکہ ٹائم 12 سے اوپر ہو رہا ہے، اب مجھے ڈبل محنت کرنا پڑے گی، تمہیں جگانا بھی ہے اور سنانا بھی ہے، اور مصطفیٰ کی محبت کا دیوانہ بننا بھی ہے، بنانا بھی ہے۔ تو یہ کہتے مٹا دیا جائے گا، مگر ملاؤ مناؤ حضور کا میلاد، خوب مناؤ، جتنا ہو سکے اتنا مناؤ، جھنڈیاں بھی لگاؤ، ترنگے کے ساتھ ساتھ حضور کے میلاد کا پرچم بھی لگاؤ، جگہ جگہ حضور کا میلاد مناؤ، اور اگر کوئی روکنے کی بات کرے تو اس سے صاف صاف کہہ دو کہ کان کھول کر کے سن لو، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ جس کو خدا نے کیا روشن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ آج چراغ بھی تقریر کر دوں تھوڑی سی، اور پھر اعظم اقبال یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتا ہے یہ بچہ، اور اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور پڑھنے کا ہنر تو ان کا ہے، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا۔ حضور چراغ پہ ہی مجھے بات یاد آ گئی، وہ ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے سوشل میڈیا پر، میں نے ویڈیو دیکھا۔ اچھا ہم جواب دینے میں پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں، یعنی ہم ایسا جواب دیتے ہیں جو لاجک بھی ہو اور اس کے سمجھ میں آئے، اور مخالفت چھوڑ دے۔ وہ کہہ رہے تھے یار یہ پتہ نہیں ان کے سنیوں کو کیا ہو گیا کہ حضور آئے تو کہتے ہیں کہ وہ آمنہ کا گھر مہک گیا، وہ حلیمہ کے گھر پہنچے تو حلیمہ کا گھر بھی چمک گیا۔ بتاؤ بچے سے رونق تو ہو سکتی ہے مگر گھر چمک گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چمک کیسے گیا؟ کیا وہ چراغ تھے؟ میں نے کہا تم اعتراض کرو گے نا، اسی لیے قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ 22واں پارہ دیکھو، اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب میں نے تجھے بشیر بنا کے بھیجا، کیا مطلب؟ جنت کی خوشخبری سنانے والا، نذیر بنا کے بھیجا، کیا مطلب؟ جہنم سے بچانے والا، جہنم سے ڈرانے، جہنم کا ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سراجا منیرا۔ آپ بھی لغت اٹھا کے دیکھو، المنجد دیکھ لو، مصباح اللغات دیکھ لو، فیروز اللغات میں بھی مل جائے گا یہ جملہ، تو سراج تو جو چاہو ڈکشنری اٹھا کے دیکھو،
بتاؤ کیا معنی ہے سراج کا؟ سراج کا معنی ہے چراغ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے نص قطعی ہے تو اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے تمہیں چراغ بنا کے بھیجا۔ وہ صرف چراغ نہیں کہا تاکہ کوئی یہ نہ کہے چراغ تو رات میں روشن ہوتا ہے دن میں بجھ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سراجم منیرا، اے محبوب ایسا چراغ جو خود بھی منور ہے دوسروں کو بھی منور کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا حضور آئے تو صرف آمنہ کا گھر منور نہ ہوا، صرف حلیمہ کا گھر منور نہ ہوا، یار پورا مکہ چمک گیا، پورا مدینہ چمک گیا، یثرب سے مدینہ ہو گیا، جدھر جدھر حضور چلے گئے پورے پورے علاقے چمک گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگ اعتراض کرنے میں رہ گئے، نقی علی خان کے بیٹے جھوم کے بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ناظم صاحب جب حضور کا دریائے کرم سب کو چمکا ہی رہا ہے، چمکا رہا کہ نہیں بولیے، عقیدہ ہے نا، چمکا رہا نا، تو حضور تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں سنیے ذرا اور جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسی کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ، بستی بستی دریا کریا، علم کا دریا علم کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ اس مناسبت سے بھی نعرہ لگائیں جو مناسبت ہے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، پر نور کی آمد، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ آؤ میں تمہیں حضور کا بچپنا سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایسا تو کسی کا بچپنا ہی نہیں ہوا اور نہ ہوگا، چونکہ کوئی حضور جیسا تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے انٹری کی نا، کہاں؟ آمنہ کے گھر، پورا گھر مہک رہا تھا، پورا گھر، اور چمک بھی رہا تھا۔ میں نے کہا آمنہ ذرا اپنا نور نظر دکھانا۔ آئے ہے حضور صوف کا کپڑا سمجھتے ہو، سافٹ ہوتا ہے جیسے روئی ہوتی ہے نا، بہت سافٹ ہوتا ہے، نرم، اس کے اندر حضور آرام فرما رہے تھے۔ وہ جب پردہ ہٹایا یعنی چادر ہٹائی حضور کے رخ انور سے، دل ایسا آیا اور اتنا پیار آیا، حلیمہ کہتی میں نے گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھا کے میں نے پیار کیا، حضور کی آنکھیں کھلی، مجھے دیکھا تو میری تھکان اتر گئی اور میری ساری پریشانی دور ہو گئی۔ اس کے بعد ذرا جملے سنیں، کہتی ہے پھر میں نے محمد عربی کو خون جگر پیش کیا تو حضور نے ایک طرف کا دودھ نوش کیا، دوسری طرف سے چہرہ پھیر لیا، قاری صاحب حضرت دوسری طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ میں گھبرائی، اللہ معاملہ کیا ہے؟ تو دراصل اشارہ اس طرف تھا، امی حلیمہ تنہا نہیں آئی ہو، ساتھ میں سگا بیٹا بھی تو لائی ہو نا، اگر دونوں طرف کا دودھ نوش کروں گا تو میرا رضائی بھائی بھوکا رہ جائے گا۔ محمد کسی کو بھوکا رکھنے نہیں، شکم سے پتھر باندھ کے بھوکوں کو کھلانے آیا ہے، پیاسوں کو پلانے آیا ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ان کو سہارا دینے آیا ہے۔ اس بستی کیا نام ہے بستی کا؟ موا ڈابرا، موا ڈابرا کے مسلمانوں،
اور جسپور اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، حضور کے میلاد کا پیغام یہ لے کے جاؤ کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، کمزور ہے، بھوکا ہے، تو کبھی کبھی اس کے گھر پہ بھی کھانا دے آیا کرو۔ رات کے اندھیروں میں کسی دوسرے کا حق نہ مارو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، گزرنے والا کوئی بھی ہو، مگر پتھر اٹھاؤ اور ایک طرف کو رکھ دو۔ ہمارے حضرت مولانا مطلوب صاحب اللہ تشریف فرمائے، پوچھئے ان سے، حدیث شریف ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ۔ حضور کہتے ہیں راستے سے پتھر ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ تمامی حضرات کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مالدار بن گئے ہو تو گھمنڈ کر کے غریبوں کے سینے پہ نمک نہ چھڑکو۔ اگر تم پہ دولت کم ہے تو امیروں سے حسد نہ کرو۔ اگر تم شوہر ہو تو بیویوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم بیوی ہو، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان سے کہتا ہوں، تو اپنے شوہروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم ابھی اولاد ہو اور تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اور اگر تم ماں باپ بن گئے ہو تو اپنی اولاد پہ نظر رکھو، بری سوسائٹی میں تو نہیں بیٹھتی ہے تمہاری اولاد، آئی پی ایل یا ورلڈ کپ پہ سٹا تو نہیں لگا رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے مسلم بچے سٹا بھی لگاتے ہیں، اور یہ جو ہے بڑا پروفیشنل بنتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث پڑھ کے تو دیکھو، ہمارے اسلام میں جوئے کو سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج تک تم نے جوئے کے اندر کسی کو مالدار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس کام نے اسلام نے جس کام سے منع کر دیا، اس کے ماننے ہی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم جوا کھیلو گے تو ایک دن 1 لاکھ ضرور جیت جاؤ گے، مگر ایک دن وہ آئے گا کہ کروڑ پتی سے کٹورا پتی بن جاؤ گے۔ جسے شک ہو میرے ساتھ آئے، میں سنبل میں دکھاتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو بلڈنگیں ہار گئے، اپنے بڑے بڑے میل ہار گئے، یہاں تک کہ میں کان پکڑ کے کہتا ہوں بعض لوگوں کے بارے میں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ اپنی بیویاں تک ہار گئے۔ جوا کھیلنا تمہیں سکھایا کس نے؟ شراب پینا تمہیں سکھایا کس نے؟ بدکاری کے راستوں پہ جانا تمہیں سکھایا کس نے؟ اے میرے ساتھیوں، اپنے آپ کو بدلو اور یاد رکھو تم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہو جنہوں نے پالنے میں بھی کسی کا حق نہیں مارا، تو تم دوسروں کا حق کیوں مار رہے ہو؟ تم کہو گے جوا کھیلنا کس کا حق مارنا ہے؟ ارے خود اپنا حق مارنا ہے۔ تمہارے نفس کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم اچھے کام کرو اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو۔ ارے میں جو بول رہا ہوں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ بولیے ذرا۔ اور حضرت شراب کی بیماری بھی اپنے معاشرے میں، چند پیسے کیا ہوئے وہ تو قارون سمجھتا ہے خود کو، یہ پتہ نہیں ہے تیرے جیسے اللہ نے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے، کس بات پہ اتراتا ہے؟ ایسے امیروں سے جو اپنی دولت شراب میں اٹھا رہے ہیں، جوئے میں اٹھا رہے ہیں، ایسے امیروں سے 1000 دگا بہتر ہے وہ رکشہ پولر جو 400-500 کما کے لاتا ہے، اپنے بچوں کو حلال لقمے کھلاتا ہے۔ امیروں سے 500 سال پہلے جائیں گے یہ غریب جنت میں۔ ایک جملہ ہم نے تقریروں میں بولا، آپ نے نیٹ پر سنا ہوگا میری تقریروں میں، کوئی مالدار بن گیا ہے تو اس کا طرز زندگی دیکھو، لائف اسٹائل دیکھو اس کا کیسا ہے، پہلے صحیح تھا یا اب صحیح ہے؟ مالدار بننے کے بعد علماء سے محبت کرتا ہے، مسجدوں میں خرچہ کرتا، غریب پروری اندر ہے، مزاج میں سخاوت ہے، تب سینے سے لگاؤ کہ بھائی مبارک ہو، اللہ نے دولت دی ہے تو غلام تجھے عثمان غنی کا بنایا ہے۔ اور اگر مالدار ہونے کے بعد گھمنڈ آ گیا، غریبوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے، مزدوروں کی مزدوری نہیں دیتا، لوگوں کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس سے کہو کہ ایسی دولت پہ تھوکنے کو جی چاہتا ہے جو دولت تجھے قارون کے راستے پہ لے گئی۔ اللہ چند پیسے دے تو پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ حضور کے میلاد کے جلسے منانے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم نعرے لگا کے چلے جائیں، نعرہ بھی لگائیں، اس کا پارٹ میں نے لگوایا آپ سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے جلسے کیے 3 بجے تک اور صبح میں جلسہ کرانے والا ہی نماز میں نہ آیا۔
جب جلسہ کرانے والے ہی نماز نہ پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا؟ اس لحاظ سے کہتا ہوں جلسے بھی ٹائم ٹیبل سے چلاؤ اپنے. 1 ڈیڑھ 2 بجے بہت ہو جاتا ہے. صحیح بات یہ 1 بجے تک صلاۃ و سلام ہونا چاہیے، مگر چلو 2 بج گئے 1:30 بج گئے، یہ نیت کرو کہ مولا جب مستحب کر لیا ہے تو ہم فرض بھی ادا کریں گے. یہ جو کر رہے ہو یہ ہے مستحب، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی عذاب نہیں. لیکن فجر ہے فرض، کمپلسری، ضروری، نیسیسری. اگر نہ پڑھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے میرے ساتھیوں. اس لیے ہم عید میلاد النبی کے جلسوں میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ دوسروں کے حق ادا کرو. وہ 4 مصرے یاد آتے ہیں مولانا مطلوب صاحب اور ہمارے قاری صاحب بیٹھے بہادر گنج میں امامت کرتے تھے. حضرت ذرا یہ 4 مصرے سنیں. روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے. اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے. اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے اور آپ سب کو کہ آپ میری اس خوش گفتگو کو پسند کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. ورنہ ہماری قوم کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اسے ہر 5 منٹ کے بعد جنت کا ٹکٹ دیتے رہو تو نعرے لگاتے رہتے ہیں. یہ بن گیا ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے کڑوی گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور حکیم کبھی کبھی کڑوی دوا بھی دیتا ہے. اس لحاظ سے چونکہ حضور اگر بشیر ہیں تو نذیر بھی ہیں، تو ان کے غلاموں کو چاہیے کہ وہ جنت کی بشارتیں بھی دیں اور جہنم کا ڈر بھی سنائیں. حضرت غلط تو نہیں ہے میری بات؟ بہت اچھی بات. اس چیز بولیے، زور سے بولیے ذرا. کیوں آئی ہے بیماری شراب کی ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے بچے، اللہ معاف کرے، ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے الا ماشاءاللہ. انہیں تو 10,000 روپے مہینہ دے دے پیرنٹ کو تو ماں باپ خوش ہیں. وہ یہی نہ پوچھتے بیٹے تو نماز بھی پڑھتا کہ نہیں، یہ تو پوچھ لو بیٹے تو بیٹھ کہاں رہا ہے. کئی دفعہ بچہ اچھا ہوتا ہے، بری صحبت اس کو بگاڑ دیتی ہے. اس سے کہو بیٹا اچھے سنسکار لو، ٹائم ملا کرے امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو. امام کم سے کم نماز تو صحیح کرائی دے گا تمہاری. اس کے پاس جا کے بیٹھو، اچھائی کی طرف آؤ، برائی سے بچو. ہمارے غیر مسلم سماج کے لوگوں کو بھی بتاؤ اسلام وہ نہیں ہے جو میڈیا بتا رہا، اسلام تو وہ ہے جو ہمارے علماء بتا رہے ہیں. لاؤ ایسا پروش لاؤ. کوئی ایسا مہان ویکتی ہے تمہارے پاس؟ آل ورلڈ چیلنج ہے میرا، پوری دنیا میں لاؤ کوئی ایسا پروش، ایسی پرسنالٹی کہ پالنے میں بھی دوسرے کا خیال کر رہے ہیں. حضور نے دوسری طرف کا دودھ نوش نہیں کیا. مجھے یاد آتا میں بنگلور گیا تھا ایک دفعہ. بنگلور سے آگے شیموگا، ان کے بھی ساتھی ہیں مفتی عاقل، یہاں کے بھوجپور کے رہنے والے ہیں. انہوں نے بلایا تھا تو وہ غیر مسلم بھی جیسے کرسیاں رکھی نا تو کچھ غیر مسلم سننے کے لیے آ گئے پروگرام. تو یہ میں نے بتایا نا کہ حضور پالنے میں تھے اور امی حلیمہ نے ایک طرف کا، یعنی کہ انہوں نے ایک طرف کا دودھ نوش کیا. تو بعد میں مجھ سے ملا اور کہتا ہے یار ہم نے آپ کے پروفٹ کے بارے میں یعنی پیغمبر کے بارے میں جو سنا تھا وہ تو بڑا کرٹیسزم اور اس میں تو بڑی غلط باتیں ہیں. تو میں نے کہا قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. تمہیں جو بتایا جا رہا وہ سچ نہیں ہے، وہ فیکٹ نہیں ہے، ہسٹوریکل فیکٹ کچھ اور ہے. ہم نے کہا ہمارے حضور کو پڑھو تو صحیح، تم ہمارے حضور کی جیونی تو پڑھو. یہی امی حلیمہ کیسی برکتیں لے کے آ رہی ہیں، حضور کو ساتھ لا رہی ہیں. تو ادھر سے آئی تھی، سواری سے چلا نہیں جا رہا تھا، ادھر سے بیٹھے ہیں حضور. جب اسی سواری پر گود میں لے کے حلیمہ بیٹھی تو کہتی ہیں میری سواری کے تھنوں میں دودھ اتنا آیا کہ برتن ختم ہو گئے، دودھ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اور حلیمہ جب وہاں پہنچی اپنے گھر پہ تو وہ چراغ کی بات آ گئی نا. ایک دن ساری عورتیں آ گئیں، وہ کہتی ہیں حلیمہ یہ بتاؤ ایمانداری سے بتانا، اپنے گھر میں تم جو چراغ جلاتی ہو، ہم نے مانا کہ تمہارے پاس اس وقت دولت آ گئی ہے، پہلے فاقے ہوتے تھے،
خود ہی بتاؤ کہ سب کے چراغ رات کے آدھی رات تک بند ہو جاتے ہیں، سارے لوگوں کے گھروں میں اندھیرا رہتا ہے، تمہارے گھر میں اجالا ہی اجالا اجالا ہی اجالا اجالا ہی، اور جب تک دن کا اجالا، اور یہ اجالا بھی رہتا پھر اسی اجالے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حلیمہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات بھی تو نہیں ہے، سب کے گھروں میں اندھیرا رہے، تمہارے گھر میں اجالا رہے، تیل زیادہ ہے، روغن زیادہ ہے، تو حلیمہ ہمیں دے دو تھوڑا سا روغن، ہم جلا لیں گے چراغ، کسی غریب کو دے دیا جائے گا۔ حلیمہ نے ساری عورتوں کو بڑا پیارا جواب دیا تھا، اے میری بہنوں تم مجھ سے کہتی ہو چراغ بند کر دوں، چراغ بند کر دوں، یہ تو بتاؤ بند کرنے کا نمبر تبھی تو آئے گا جب حلیمہ جلائے گی۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے میں تو چراغ جلاتی نہیں۔ عورتوں نے کہا حلیمہ جھوٹ نہ بولو، پوری رات اجالا رہتا ہے۔ کہا میں نے کہا میں جلاتی نہیں۔ تو ایک بوڑھی عورت نے غصے میں بھر کے کہا پھر یہ پوری رات اجالا؟ تو حلیمہ پالنے کی طرف اشارہ کر کے بولی ہے نا وہ نور والا۔ ایسے بولو گے سبحان اللہ، حضور کے دیوانے ایسے بولتے، بولو زور سے سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے قصیدے نور کے یہ اشعار پڑھ لو، اللہ توفیق دے، نعرے بھی لگاتے رہنا۔ ہمیں آپ کو جنت کی بشارتیں بھی سنانا ہے، اور حضور جو نذیر ہیں تو وہ پہلو بھی سامنے رکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ ذرا بولیے جھوم کے سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا، سب لوگ پڑھیں، صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا، نور کا صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آ گئے سرکار، سب پڑھیے میرے ساتھ، آ گئے۔ ادھر والے بھی پڑھیں بھائی، آپ بھی پڑھیے، اللہ آپ کو ثواب دے گا اس کا، سب لوگ پڑھیں، کرسی والے بھی پڑھیں، آ گئے آ گئے ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، نور کا تم کو دیکھا ہو گیا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، بولو آ گئے، ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے پڑھ دو یار ذرا، آ گئے آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، نور کا مست بو ہے بلبلے، ہاں مست بو ہے